اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا برادر سردار ثاقب شہین کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں وفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ایم ایس او اسلام آباد کے زیر اہتمام بھارت مرد طلبہ ریلی آج مرکزی ناظم اعلیٰ برادر سردار مظہر صاحب کے حکم پر پورے ملک میں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلیوں اور پروگرامات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جہاں پر ہم کشمیر میں جموں کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے لیے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تیری جان میری جان پاکستان پاکستان، تیری جان میری جان پاکستان پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا، یہ وہ نعرہ ہے جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی گلی گلی میں صبح شام گونجتا رہتا ہے، اور اس نعرے کی قیمت ہر ایک کشمیری اپنی جان سے آج 15 اگست 2022 جبکہ ہندوستان کو اس غاصب ریاست کو جس نے کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہے، اس قبضے کو بھی تقریباً 75 سال گزر چکے ہیں۔ ان 75 سالوں کی قیمت وہاں رہنے والے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں نے جس طرح سے دی ہے، یہ سب آپ اس سے واقف ہیں۔ کہیں پہ لاکھوں جانیں دی گئی ہیں، کہیں پہ 22,000 سے زائد خواتین کی عصمت بری ہوئی، کہیں پہ وہاں ایک کشمیری بہن پاکستانی بھائیوں کو پکارتی بلاتی سسکتی اپنی عزت گواں بیٹھتی، اور کہیں ایک معصوم چھوٹی ہبا نثار ماں کی گود میں 18 مہینے کی بچی ہندوستانی پیریڈ گن کا نشانہ بن جاتی۔ کتنے ہی کشمیری ایسے ہیں جو وہاں اس سبز ہلالی پرچم کے اندر دفن ہوئے۔ کفن تو سفید ہوتا ہے نا، لیکن ہم کشمیریوں کا کفن، ہم کشمیریوں کا خون اور ہم کشمیریوں کی قبریں ہمیشہ سبز ہلالی پرچم سے رنگ۔ وہ چاہے سید علی گیلانی ہو کہ جن کی میت کو ان کے گھر والوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، لیکن جب انہیں دفن کیا گیا تو سبز ہلالی پرچم میں دفن کیا گیا۔ وہ چاہے برہان مظفر وانی ہو، وہ چاہے منان بشیر وانی، وہ چاہے جنید اشرف صحرائی ہو، وہ سب کے سب سبز ہلالی پرچم میں دفن، کیونکہ اس پرچم کی قیمت ہم اپنی جان سے زیادہ نہیں سمجھتے، ہم اس ارض پاک کی قیمت اپنی جان سے زیادہ نہیں سمجھتے، اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال گزر جانے کے باوجود یہاں سے کئی کلومیٹر دور تحریک تکمیل پاکستان کی جدوجہد، تحریک تکمیل پاکستان کی جنگ آج بھی جاری ہے، لیکن ہم کشمیری لائن آف کنٹرول کے اس طرف سے یہاں دیکھتے، آپ لوگوں کی طرف دیکھتے، آپ سے ہمیں امید ہے۔ ہم اقوام متحدہ کو، امریکہ کو یا انگلستان کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اپنے پاکستانی بھائیوں کو، اپنے پاکستانی بیٹوں کو ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر چوٹ وہاں پر لگتی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ درد آپ کو محسوس ہونا چاہیے۔ تو پھر آج یقینی طور پہ ایک عہد کر لیجئے کہ کشمیر کی آزادی تک، جب تک کشمیریوں کو ان کا وہ حق رائے دہی دوبارہ مل نہیں جاتا، آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہر کشمیری کو اور ہر کشمیری کی آواز ہمیشہ بنتے۔ ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم بہت چھوٹے تھے، اس وقت سے غزوہ ہند کا ذکر سنتے آ رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ آج اگر جموں کشمیر کے اندر نہتے مسلمانوں کے لیے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، مجھے اور آپ کو اگر کشمیر جانا پڑے تو آپ تیار ہیں؟ اگر اس آزادی کے لیے اپنے خون دے کر اس ریاست کو جو بنیادی طور پر مسلمانوں کا حق ہے، جو ہندوستان جس کے اندر صدیوں سے ہمارے اجداد نے حکومت کی، اگر اس کو حاصل کرنا پڑے تو آپ تیار ہیں؟ آج ہندوستان کو جمعہ سیاہ کے طور پر بنانے
یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو پاکستان کے حصول کی تکمیل سمجھا ہے، ہندوستان کو روز اول سے تسلیم ہی نہیں کیا کہ وہ کوئی ریاست ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی تکمیل کشمیر کی آزادی تک منحصر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو بھی آزاد کروا کر پاکستان کا عالم بلند کر کے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہندوستان بھی ہمارے اجداد کا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چیز کی طرف توجہ مرکوز کروانا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر امن کے وہ دعوے دار جو کہتے ہیں ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان افغانستان کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ سلمان رشدی کو پناہ دے کر وہ دنیا کے سامنے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر اگر جنگیں ہو رہی ہیں، اگر نفرت بڑھی جا رہی ہے، تو وہ حضرات صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کی وجہ سے ہے۔ ان گستاخوں کو وہاں پر پناہ دے کر ہندوستان اور وہ دنیا کے بے عرب کے جو امن کا درس دیتے آیا وہ فروغ دے دہشت گردی کو، تہا پسندی کو، یا طرف گمزن ہے۔ ہم سلمان رشدی کو جو آپ نے پناہ دی اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے کہ آپ امن کے علمبردار پر سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کشمیر پاکستان کی شارک انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تکمیل اسی دن ہوگی جب ہم کشمیر کا حصول ممکن بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے 75 سالوں سے ہونے والے مظالم جس میں بے شمار لوگ اپنی جام شہادت نوش کیا، انہوں نے ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں اور عصمتوں کی قربانی دی۔ سید علی گیلانی، یاسین ملک جیسے بے شمار نامور قائدین نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد میں یا تو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے زندگی گزاری، یا انہوں نے جیل کی سلاخوں کے اندر اپنی جان قربان لیکن یہاں آج وہ دنیا جو امن کی پیروکار ہے، جو امن کی علمبردار ہے، جو انسانی حقوق کی علمبردار ہے، وہ اپنی گلی محلے کے اندر ایک عام واقعے پر تو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، لیکن یہاں ہماری ان عظیم ماؤں بہنوں نوجوانوں اور بزرگوں کی قربانیاں اور ہر روز انسانی حقوق کی ہونے والی خلاف ورزیاں شاید نظر نہیں آتی۔ میں 14 اگست کے حوالے سے یہ پاکستان کا یوم آزادی ہے، بڑی لمبی بات ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، کس طرح کی قربانیاں دی گئی، کیسی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں اس آزادی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ وہاں ڈول باجے نہیں تھے، وہاں پٹاخے نہیں تھے، وہاں ناچ گانا نہیں تھا، وہ اللہ کے حضور سے جھکاتے تھے، خدا کو یاد کرتے تھے، اس کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر اس جذبے کے ساتھ جو جذبہ ایک مسلمان کا تھا، جو جذبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا تھا، جو جذبہ حضرت عمر فاروق کی شجاعت، ہمت اور بہادری کو دیکھ کر مسلمان کے اندر پیدا ہوتا تھا، وہ ہمت جو حضرت علی کے اس جرأت مند کردار کی بنیاد پر ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتی تھی، اس کی بنیاد پر یہ آزادی حاصل ہوئی۔